السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، جسم و جان ملا، ارض و سما ملے، کل کائنات ملی۔ آئیے اسی وجہ کائنات پہ بآواز بلند پڑھے اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت کو وسیع کرتے ہوئے، محبت کو عروج دیتے ہوئے، عشق کی دہلیز میں داخل ہوتے ہوئے دفعہ پڑھ لیجیے اللہ کچھ اگلوں کے لیے اور کچھ پچھلوں کے لیے وسیلہ نجات کی نیت سے دفعہ پڑھ لیجیے سیدنا شفیع حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہمارا آپ کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ آشنا ناآشنا کو اپنی طرف سے پہلے مطمئن کرے، اپنی طرف سے سامنے والوں کو کیا ہے مطمئن کیا جائے، چاہے وہ سامنے والا آپ کو مطمئن کرے یا آپ اس کو مطمئن کرتے ہیں۔ آپ اس کو اطمینان والا بنا دیجئے تو یقیناً وہ بھی آپ کو اطمینان والا بنائے گا۔ طریقہ یہی ہے، اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، اور یہی ہماری آپ کی پہچان بھی ہے، اصل بھی ہے۔ مثلا ہم نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ السلام علیکم، نہیں نہ کہا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس ذات کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے،
یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، اس سے آپ کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور یہ ذات، یہ شخصیت آپ کی سلامتی چاہتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یوں سمجھیے کہ میری ذات سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، روشن کیا جا رہا ہے کہ میری ذات سے آپ مطمئن رہے، اگر ہم کچھ کریں گے، اگر ہم کچھ کریں گے تو آپ کی سلامتی ہی چاہیں گے۔ اگر ہم سے کچھ ہوگا، اور یقیناً ہوگا، مولانا ایاز سے کچھ ہوگا، یقیناً ہوگا، بہت کچھ ہوگا، اور جب ہوگا تو السلام علیکم ہوگا، السلام علیکم ہوگا، یعنی تم سلامت رہو، میری ذات سے تمہیں نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پس و پیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہاں ہے وہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے، جو یہاں ہے وہ یہاں سے اظہار ہو رہا ہے کہ السلام علیکم، یعنی تم سلامت رہو، وہ رحمت اللہ، اور اللہ کی تم پر رحمت ہو، وہ برکات ہو، اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پھر آپ کی طرف سے کیا آئے گا؟ پھر آپ کی طرف سے کیا آئے گا؟ یہی تو آئے گا۔ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار عالی شان لگا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور مجلس میں آتے ہی کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام کہا کہ اللہ کے رسول نے 10 کہہ دیا، 10 کہا، پھر دوسرا آیا تو 20 رحمت اللہ بڑھایا تو کہا 20، تیسرا آیا تو وہ برکاتہ کر دیا تو آپ نے 20 کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ 30 کہہ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے صحابی آئے تو سلام کیا تو آپ نے 10 کہا، دوسرے کو 20 کہا، تیسرے کو 30 کہا، کیا وجہ ہے؟ کہا اس نے السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں اس کو ملی، 10 گناہ اس کے معاف ہوئے، 10 درجے اس کے بلند ہوئے۔ دوسرے نے رحمت اللہ کہہ دیا تو 20 نیکیاں ملی، 20 درجے بلند ہوئے، اور 20 گناہ معاف ہو گئے۔ تیسرے نے پوری کر دی، وہ برکات تک کر دیا تو اس کو 30 نیکیاں ملی، اور 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔ یہ اسلام ہی ہے، یہ مسلمان ہی ہے کہ اس کو سلام بھی ایسا ملا ہے، اس کو سلام بھی ایسا ملا ہے کہ جس گلی سے گزر جائے، جس نگر سے گزر جائے، جس علاقے سے گزر جائے، جس خطے سے گزر جائے، وہاں سلامتی ہی سلامتی پھیلاتا ہے۔ اللہم صلی سیدنا وعلی آل سیدنا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج آپ کی جیب میں علم ہے، بہت قریب کر دیا گیا۔ ہم لوگ جب پڑھنے جاتے تھے نا تو والد صاحب کا خط جاتا تھا، 15 دن میں پہنچتا، جواب بھی 15 دن میں آتا تھا۔ کبھی بہت جلدی ہو گیا، 1 ہفتے میں آ گیا، 10 دن میں آتا تھا، 15 دن میں آتا تھا، چراغ میں پڑھا جاتا تھا، ڈگری میں پڑھا جاتا تھا، نلٹین میں پڑھا جاتا تھا، پتی سب نے پڑھنے والوں کو دیکھا۔ آج آسائش ہے، لوگ جاتے تھے، آپ کی جیب میں علم آ گیا، صرف پڑھنے کی ضرورت، سلام کو سمجھ لیتے، صرف سلام کو سمجھ لیتے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی دن مسلمان ہے ہم سلام کا رواج کرتے ہیں، گھر میں ہمارے پاس لوگ اکثر آتے ہیں، بیویاں آتی ہیں، شوہر آتے ہیں، ساس آتی ہے، سسر آتے ہیں، گھر میں اختلاف، گھر میں مخالفت، گھر میں جھگڑا ہے، بنتی نہیں، ماں بیٹی میں نہیں بنتی،
सास बहू में नहीं बनती, ससुर और बहू में नहीं बनती। और जब मैं पूछता हूँ सलाम करते हो, सलाम करके आते हो, सलाम करके जाते हो, गौर कीजिए। एक शौहर से हमने पूछा, दूसरे कहा बीवी को सलाम करेंगे। गौर कह रहा बीवी को सलाम करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बगल वाले क्या कहेंगे, ये अंदाज हमारा हो गया है। और अगर वो आते और जाते, आप सलाम को समझा दें, मिसाल के तौर पर ये घर से चले, घर से निकले, बाजार में जा रहे हैं, तिजारत करने जा रहे हैं, ज़राअत करने जा रहे हैं, कारोबार करने चले हैं, अब किसके सहारे घर को छोड़ के जा रहे हैं। कहा कि अब हम जा रहे हैं, अल्लाह तेरा नाम भी सलाम है, तू सलामती वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ऐ अहले खाना, हमने तुम पर सलामती नाज़िल फरमा दी है, सलामती अता फरमा दी है, रहमत फरमा दी है, बरकत फरमा दी है। अब अल्लाह के हवाले किया। घर वाले भी कहते तू भी अल्लाह के हवाले, घर वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया, रहमत दे के चला गया, सलामती दे के चला गया, बरकत दे के चला गया। घर वालों ने भी कहा जा रहे हो तो रास्ते भर सलामत रहियो, गौर करने की जरूरत है, कोई खतरा ना हो, कोई मुसीबत ना आवे, कोई परेशानी ना आवे, कोई इख्तलाफ ना हो, कोई झगड़ा ना हो, तुम भी सलामत रहियो। और सिर्फ सलामत मत रहियो, अल्लाह की रहमत के ज़ेरे साया रहियो, अल्लाह की बरकत लेके आइए। और करने की जरूरत है। हम घर से जाते हैं कमाने के लिए, तिजारत करने के लिए, हम जो है दुनिया कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन घर वालों को समझ नहीं पाते और घर वालों से अपने आप को समझा नहीं पाते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बंदा एक दूसरे से अपने आप को सलामती का कनेक्शन जोड़ ले और इसकी अजमत को समझ लेगा, इसकी रिफत को समझ लेगा, इसकी बुलंदी को समझ लेगा, इसके उरूज को समझ लेगा, इसके मकाम को समझ लेगा, तो फिर नबी को दरूद और सलाम पढ़ने में कभी इख्तिलाफ नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलातो सलाम पढ़ने पर कभी इख्तिलाफ नहीं करेगा कि जब हम अपने भाई पर, अपने बेटे पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चे पर, अपने पड़ोसी पर, अपने इस पर सलामती करते हैं तो मुझे इतनी सलामती अता हो गई जिसका कोई वजूद नहीं। बाप के सामने बेटे का कोई वजूद नहीं, सास के सामने बहू का कोई वजूद नहीं, लेकिन जब बहू सलामती अता कर देती है तो सास का मकाम बढ़ जाता है, सास सलामती अता कर देती है तो बहू का मकाम बढ़ जाता है। और जब उम्मती है दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया गया ला सलात ला सलाम ला कलाम, ला सलाम ला कलाम। अगर तुम्हें कोई सलाम ना करे तो उससे कलाम मत करो। इसलिए कलाम में जो बातें होंगी, जो मामलात तय होंगे, जो एजेंडा पास होगा वो नाकाम और नामुराद होगा। ये है उसके पीछे नुक्ता, ये है रीजन कि अगर बगैर सलाम के हमें इनमें कोई एजेंडा पास हो जाए, कोई मामला पास हो जाए तो कहा कलाम ही मत करो। क्या होगा? कलाम ही मत करो, पहले सलाम करो और फिर सलामती अता फरमा लो। जब सलामती कर लिया तो बीच से वो भाग गए। जब हम एक दूसरे को सलाम करके बैठ जाएंगे तो दूसरा जो इख्तलाफ पैदा करने वाला था, नज़ा पैदा करने वाला था, उसमें बिगाड़ पैदा करने वाला था, उसमें खराबी पैदा करने वाला था, उसमें नुकसान पैदा करने वाला था, उसमें उसको परागंदा करने वाला था, वो भाग जाएगा। और दरूद शरीफ पढ़ो सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि। मौजू कुछ और पढ़ा लेकिन आज सलाम ही पर गुफ्तगू। मौजू तो कुछ और पढ़ा था, सलाम ही पर गुफ्तगू। दरूद शरीफ पढ़ो सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों, बच्चों, पहले ये जान लीजिए ये इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो मुजस्समा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, उनमें से निकालते निकालते कम करते करते 7 चीजें हैं, फिर उनमें से भी कम करते वक्त की कमी से उसमें भी कम करके 3 चीजें अहम हैं।
انسان کے اندر تین چیزیں، تین باتیں، تین شخصیات، تین لمحات بہت اہم ہیں۔ درود شریف اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ۔ یعنی ان کے اندر بادشاہت بھی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے اندر بادشاہت کا معاملہ بھی ہے، یعنی آپ کے اندر بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی اور غلام بھی ہے۔ تین چیزیں اہم ہیں: بادشاہ، وزیر اور غلام۔ بادشاہ کیا ہے؟ قلب۔ بادشاہ کیا ہے؟ قلب ہے، دل ہے۔ اور وزیر کون ہے؟ دماغ۔ اور نفس کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو اگر بادشاہ وزیر کے مقام پہ آ جائے تو حکومت چلے گی؟ بادشاہ اگر وزیر کے مقام پہ آ جائے تو حکومت چلے گی، اور وزیر غلام کے مقام پہ آ جائے تو پھر کیا حشر ہوگا؟ بادشاہ وزیر کے مقام پہ آ جائے، وزیر غلام کے بادشاہ مقام پہ آ جائے تو غلام کو جگہ مل جائے گی، بادشاہ بن جائے گا۔ غلام کو جو جگہ ملے گی وہ بادشاہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ وہ بادشاہ بن جائے گا۔ یا یوں کہہ لیا جائے وزارت پہ بادشاہ چلا ہے اور بادشاہت پہ وزارت چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نظام بگڑے گا نا، نظام خراب ہو جائے گا۔ یا غلام ہی کو رکھ دیا تو تین ہی کا تین دائرہ ہے۔ بادشاہ کا جو دائرہ ہے اسی دائرے میں اس کو رکھ دیا، اسی دائرے میں وہ رہے گا۔ اور اس کی گرفت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر وہ صالح ہوگا، وہ درست ہوگا، اچھا ہوگا تو وزیر اپنے مقام سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ وزیر کی مجال نہیں ہوگی، وزیر کی ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، کوئی اندولن نہیں چلے گا۔ کتنوں اختلاف پیدا کرنا چاہے گا لیکن اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر بادشاہت مضبوط ہوگی تو بادشاہ اپنے مقام ہی پر رہے گا، وزیر اپنے مقام ہی پر رہے گا۔ اور اگر وزیر اپنے مقام پر ہے تو غلام بھی اپنے مقام ہی پر رہے گا۔ غلام کا جو مقام ہے وہی رہے گا، ورنہ غلام اور غلام کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ رباح کی صفت ہوتی ہے۔ غلام کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رباح کی صفت ہوتی ہے۔ رباح کسے کہتے ہیں؟ لومڑی کو کہتے ہیں، لومڑی کو کہتے ہیں۔ وہ پل میں ادھر، پل میں ادھر، پل میں ادھر، پل میں ادھر۔ ذرا سا یوں سمجھ لیجیے، مولانا روم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بادشاہ کون تھا جنگل کا؟ بادشاہ کون تھا جنگل کا؟ بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے، شیر ہے۔ بادشاہ نے آزمانا چاہا، بادشاہ نے پرکھنا چاہا، بادشاہ نے جانچنا چاہا تو لومڑی سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ دوستی کرو، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ بھیڑیے سے کہا آؤ دوستی کرو، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ امان دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ چلے، راستے میں شکار ملا۔ راستے میں کیا ملا؟ شکار ملا۔ ایک بکری ملی۔ بادشاہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا شکار کیجئے حضور۔ کہا حضور شکار کیجئے۔ بادشاہ نے شکار کر لیا۔ کہا تم لوگ کہہ رہے ہو تب شکار۔ کہا اچھا چلو شکار کر لیا۔ آگے اور بڑھا، اس کے بعد جو ہے ایک ہرن کا بچہ ملا۔ کہا اسے کیا کرے؟ کہا اسے بھی شکار کی، اسے بھی شکار کر لیا۔ اور آگے بڑھا تو بڑا جسیم جانور ملا، بہت بڑا نیلگائے مل گیا۔ کہا اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا اسے بھی شکار کرنا۔ اب کہا چلو تینوں کو اکٹھا کیا، ایک درخت کے نیچے تینوں کو اکٹھا کیا، تینوں کو جمع کیا گیا۔ اور بادشاہ نے سوچا تھوڑا اب ان لوگوں کو آزماتے ہیں، ان کی زبان کیا چٹپٹاتی ہے، ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، یہ میرے مخالف کیسے ہوں گے، میرے انداز سے یہ کیسے اترتے ہیں۔ واقعی دوست بن کے
واقعی ہم نوا بن کے آئے ہیں، واقعی خلیق بن کے آئے ہیں، واقعی صحیح بن کر آئے ہیں یا کیا بن کر آئے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب دیکھو تین لوگ ہم لوگ ہیں اور تین شکار ہو گیا ہے۔ درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شکار کا جو ہے بٹوارا کیا جائے، شکار کو بانٹا جائے۔ لومڑی نے بھیڑیا کی طرف دیکھا، ایسا دیکھا جیسے وہ کہہ رہی کہ تو فیصلہ کر دے۔ وزیر کمزور تھا نا، وزیر کمزور تھا، نہ سمجھ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیے ایسا ہے، آپ بڑے ہیں، نیلگائے آپ کے لیے، ہم منجلے ہیں، ہرن ہمارے لیے، اور یہ چھوٹیا ہے، اس کے لیے بکریا کافی ہوگی، اس کے لیے بکری کافی ہوگی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ابھی تھوڑی سی سہولت دی ہے، تھوڑا سا مزاج میں نرمی لایا ہے، تو یہ اپنا فیصلہ دکھانا شروع کر دیا۔ ابھی کل تک تو میرا مقتدی تھا، کل سے کل تک ہم سے کامتا تھا، کل تک ہم سے جو ہے پوش ہوتا تھا، ذرا سا ہم نشینی دے دی، ذرا سا قربت دے دی، ذرا سا نزدیکی دے دی، ترنت فیصلہ کرنے لگا، ترنت بادشاہ بننے لگا، ترنت جو ہے حق جتانے لگا۔ بادشاہ کو ایک دفعہ چرا لایا، بادشاہ اپنے مقام کو بھول گیا تھا، فوراً اپنے مقام پر آتا ہے اور چڑھاڑتا ہے اور اسے چیر کر رکھ دیتا ہے، فوراً چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اب لومڑی دیکھتی ہے کیا لومڑی سے کہا، سانس لیا بادشاہ نے، کہا اب تم بانٹو خالہ سب کی، خالہ بانٹو۔ تو خالہ کا انداز کیا ہے دیکھیے، خالہ کا انداز، غلام کا انداز کیا ہوتا ہے، نفس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ فوراً اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیے، میرا فیصلہ تو یہ ہے، میری بانٹ تو یہ ہے، میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، اس وقت آپ کے لیے ہرن بہت کافی ہے، سبحان اللہ، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، ہرن ابھی کھا لیجئے، اور رات لمبی ہے ٹھنڈ کی، تو رات میں جو ہے نیلگائے کھائیے گا۔ کہا اچھا، اور اس کے بعد کل صبح میں کہا صبح میں چھوٹا ناشتہ چاہیے تو صبح میں بکری کھا لیجئے گا۔ کہا واہ خالہ، بہترا بدلنا جانتی ہو، لیکن یہ عقل آئی کہاں سے؟ کہا بے وقوف ہوا سے عقل آئی۔ درود شریف پڑھ لو اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام۔ تو نفس امارہ وہ ہے، غلام وہ ہے کہ اگر موقع ملے گا تو بادشاہ پہلے نہیں کرے گا، وزیروں کو آگے کرے گا۔ وزیر اگر سمجھ گیا، وزیر سمجھدار ہے تو وہ پیچھے ہی رہے گا، نہیں سمجھا تو بادشاہ کے تاج کو اچھالنے کی کوشش کرے گا، اکھاڑنے کی کوشش کرے گا، اور بادشاہ کے تاج کو اگر اکھاڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو بادشاہ ہی کا درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو اپنے بادشاہ کو سلامت رکھو، اپنے بادشاہ کی حفاظت کرو، اپنے بادشاہ کی قدر و قیمت کرو، اپنے بادشاہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ بادشاہ ہے، یہ کبھی بھی جو ہے اس کو حیلے سے، اس مکر سے، ریا سے، تکبر سے، عجب سے، بے حیائی سے، برائی سے اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے، ناتواں کیا جا سکتا ہے، لاغر کیا جا سکتا ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس سے نہ ہٹنے کا مزاج یہ ہے، نہ ہٹنے کا مزاج یہ ہے کہ اس میں انکسار رہے گا۔ سلام کرنے پر آئے گا تو نہ بڑا دیکھے گا نہ چھوٹا دیکھے گا، سب کو کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سلام کو سمجھنے کی، سلام کو کرنے کی، سلام سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ عزیزان محترم، آج فیاض صاحب کے محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ کتنا اچھا، کتنا روشن ہے، کتنا بہتر ہے کہ آنے والا بھی سلام کر رہا ہے اور بیٹھنے والا بھی سلام کر رہا ہے، سننے والا بھی سلام کر رہا ہے۔ اب یہ سلام کی گونج اس در و دیوار پہ جو گونج رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کی سلامتی اس اہل خانہ پر، اہل محفل پر، اہل جو ہے محفل پر اللہ تبارک و تعالیٰ جاری اور ساری فرما دے، اور جب آپ کے اندر کی سلامتی قائم رہے، یہ نسخہ ملا،
رتبہ ملا ہے، یہ وہ خزانہ ملا ہے، یہ وہ عظمت ملی ہے کہ جہاں دانگے عالم میں ڈھونڈ جاؤ کسی قوم کو یہ نسخہ نہیں، یہ عظمت نہیں، یہ رفعت نہیں، یہ بلندی نہیں ملی جو تمہیں ملی ہے۔ صبح ملو تو السلام علیکم، دوپہر میں ملو تو السلام علیکم۔ عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول سے ملے اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا اخی، اے میرے بھائی، اس پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد گھر گئے، ایک پردہ حائل ہوا، پردے سے پھر نکلے اور کہا السلام علیکم یا میرے بھائی۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، تو صحابی رسول نے کہا کہ اے یا عمر، اے عبداللہ ابن عمر، ابھی تو آپ نے سلام کیا تھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہ سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ایک پردہ بھی حائل ہو جائے تو پردے سے جب باہر آؤ تو پھر اپنے بھائیوں کو سلام کرو، پھر سلامتی عطا فرماؤ۔ اب اندازہ لگایا جائے، ہم دن بھر بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لیکن ذرا سلام کا مفہوم سمجھتے ہیں، سلام کی کیفیت سمجھتے ہیں، سلام کا مزاج سمجھتے ہیں؟ کیا اسی کیفیت سے ہم سلام کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ہم نے کہا تھا مولانا فرد صاحب گئے کلکتے اور محفل میں تقریر کی، صاحب بانی محفل نے اچھا لفافہ دیا، باہر بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا، یہ باہر نکلے، سب لوگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کر رہے تھے، صافہ معانقہ ہو رہا تھا، وہ بھی لپک کے آیا، حضرات السلام علیکم، سب نے تو خالی سلام کیا تھا، اس صافہ معانقہ بھی کرنے لگا۔ کئی حضرت خوش ہیں، ماشاءاللہ بہت دن پر آپ کا دیدار ہوا، حضرت تو پہچان ہی نہیں رہے تھے، مگر اس نے پہچان لیا، حضرت نے نہیں پہچان، لیکن اس نے پہچان لیا تھا کہ ان کے جیب میں لفافہ ہے، اس نے پہچان لیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ یہ بیچارے سلامتی سب کو دے رہے تھے، سب سے لے رہے تھے، اور اس کے بعد جب باہر نکلے اور اس نے سلامتی دیا، مصافحہ معانقہ کیا، جب اور آگے بڑھے، رکشے پر بیٹھنا چاہا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو لفافہ غائب تھا، مستغفر اللہ۔ اس نے سلام کرتا ہوں، مسلمان کا سلام ایسا نہیں، سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات سے، میری صفات سے، میرے کلچر سے، میری سوسائٹی سے، میرے ماحول سے، میرے مزاج سے، میرے مناج سے، میرے انداز سے، میری کیفیت سے، میری تعلیم سے، میری تلقین سے تمہیں کسی طرح سے نقصان نہیں، بلکہ سلامتی ہے، سلامتی کو پڑھتا ہوتی رہے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ
وبركاته